جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم سر، آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا تھا کہ واٹ از دا ایکچوئل اسٹوری بیہائنڈ دا ریزگنیشن آف عاصم سلیم باجوہ اینڈ ہو از دس پرسن خالد منصور؟ کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ جی کہانی تو یہی ہے جو میں نے اس دن اسٹیج میں آپ کو بتا بھی دی تھی۔ ایک تو چائنیز جو ہیں وہ سی پیک کی جو رفتار ہے اس سے بہت ناخوش تھے، اور وہ نوٹ کر رہے تھے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے تمام در دعووں کے باوجود جو پرانے منصوبے پچھلی حکومت نے جس طریقے سے چلائے تھے انہی کو یہ آگے چلانے سے، اس سپیڈ پر چلانے سے قاصر تھے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بہت ساری جگہوں پر جو کوارڈینیشن ان کو چاہیے تھی وہ کوارڈینیشن نہیں مل رہی تھی۔ سی پیک بہت ایک کمپلیکس قسم کا ہے، نیٹ ورک آف پروجیکٹس ہے، یہ ایک پروجیکٹ تو ہے نہیں۔ تو عاصم سلیم باجوہ صاحب بنیادی طور پر کیپیبل نہیں تھے، اس عہدے کے وہ لائق نہیں تھے، چائنیز کے اسیسمنٹ میں یہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو یہاں پر وہ لے آئے، پھر قانون بھی پاس کروایا، اور پھر یہ بھی سوچا کہ جی جو وہ کام کریں اس کی کوئی پوچھ پرتیت بھی نہ ہو۔ تو چائنیز کے آبجیکشنز تھے۔ اب یہ خالد منصور صاحب جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں، اینگرو کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے، اور ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ اسد عمر صاحب کے ساتھ، چونکہ وہ بھی اینگرو کے بیک گراؤنڈ سے ہیں، یہ بڑی ان کی دوستی ہے، تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور اینگرو کا تجربہ ہے ان کے پاس، تو یہ بڑا زبردست کام کر پائیں گے۔ تو اینگرو کا تجربہ تو اسد عمر کے پاس بھی تھا، تو اس کو بطور فائنانس منسٹر ہٹانا پڑا، ان کے لیے باقاعدہ جگہیں کریٹ کرنی پڑتی ہیں، لیکن ان کا چونکہ پیر تگڑا ہے تو اس وجہ سے وہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ بڑے زبردست کوئی دانشور ہیں پی ٹی آئی کے پاس۔ تو خالد منصور صاحب ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ دیکھا گیا ہو کہ ان کی پرائیویٹ سیکٹر کی ایکسپرٹیز ہے، تو شاید یہ بہتر انداز سے وہ کام کر پائیں جو عاصم باجوہ صاحب نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ان کی ٹریننگ بالکل مختلف تھی۔ ہوگا ہی نہیں ہوگا یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، کیونکہ کام آپ نے اسی نظام کے اندر رہ کے کرنا ہے۔ آپ نے صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کرنی ہے، آپ نے چائنیز کے ساتھ کوارڈینیشن کرنی ہے، آپ نے فوج کے ساتھ کوارڈینیشن کرنی ہے، مختلف منسٹریز کے اندر آپ نے کوارڈینیشن کرنی ہے، آپ نے فائنانس کے ساتھ کوارڈینیشن کرنی ہے، تو یہ ایک دل ادھر نہیں ہے۔ تو خالد منصور صاحب جو ہیں وہ تو شاید فائلیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے، کم از کم بعض خدشات کے مطابق وہ اس نظام کی جو بہت بڑی کمپلیکسٹی ہے اس سے شاید ڈیل نہ کر پائیں۔ تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا مارشل لاء میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیا پر پابندی ہوتی ہے، ججز ڈکٹیٹرز کی مرضی کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، اور ہر ادارے پہ آرمی کا کنٹرول ہوتا ہے؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مارشل لاء تو لگا ہوا ہے لیکن اس کا پراپر اناؤنسمنٹ نہیں کیا جا رہا؟ جی اسی وجہ سے اس نظام کو ہائیبرڈ سسٹم کہا جاتا ہے۔ جی کوئی وجہ ہے کہ اس کو ہائیبرڈ سسٹم کہا جاتا ہے، اور ہائیبرڈ سسٹم کے اندر ظاہراً آپ کو کچھ اور چیز نظر آتی ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جو آپ انڈیکیٹرز ہیں، پریس فریڈم کے انڈیکیٹرز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جوڈیشل پرفارمنس کے انڈیکیٹرز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جمہوریت کے اندر سول سوسائٹی کے کردار کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مائنورٹیز کے حقوق کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا میں جتنے بھی جمہوریت کے انڈیکیٹرز بنے ہوئے ہیں، احتساب جو حکمران ہیں، جو حکمرانوں کے ذریعے احتساب ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ وہ تو بڑی دلچسپ ایک ریسرچ آئی ہے آج کل، سرکولیٹ بھی کر رہی ہے، کہ جو جتنا زیادہ سخت گیر قسم کا اور احتساب سے بالا قسم کا ڈکٹیٹر نما شخص ہوگا، اس کو دوسروں کا احتساب کرنے کا اتنا ہی شوق ہوگا۔ تو میں تو اس احتساب کی بات کر رہا ہوں جو طاقت کے اندر موجود حکومتوں کے احتساب ہوتے ہیں۔ اس معیار کو بھی اگر آپ پرکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نظام ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول اس میں بہت زیادہ ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ممکن نہیں ہے، اس کے اندر فریڈم آف پریس جو ہے وہ بری طریقے سے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ جوڈیشل انڈیپینڈنس کے بارے میں آئے دن جج صاحبان خود سوال اٹھاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایسا نظام بنا ہوا ہے جس کا ظاہر جو ہے آپ کو جمہوری نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری جگہوں پر آپ سیدھے انداز سے بتا نہیں سکتے کہ جی یہ تو نظام اس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے اس نظام کی بچت ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس حمام میں اس نظام کی کیفیت کیا ہے۔ طلعت صاحب، ندیم بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔
اچھا گزارش تھی کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا یہ ادراک نہیں ابھی تک ہوا گھوڑا بدلنے کا؟ اب پنجاب کی صورتحال جو ہے نا وہ ایسی بنتی جا رہی ہے کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا اب یہ سوچ لیں گے نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو ہم اپنے جو ہے نا دائرہ اختیار میں رہیں، اور جو ہر ادارہ ہے وہ اپنے مطابق اور اپنے آئین کے مطابق جو ہے نا اپنا کام سر انجام دے؟ رہنمائی کیجیے گا مہربانی۔ السلام علیکم۔ جی، حالات بالکل بھی درست نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی ایکو چیمبر کے اندر موجود ہیں، یعنی اپنی آواز کی بازگشت سننے والا کوئی آپ نے اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، تو اس کے اندر بیٹھ کے آپ اپنی تعریف خود ہی کرتے ہیں، خود ہی سن کے خوش ہوتے ہیں، اگر تو آپ اس نظام کے تحت کام کر رہے ہیں یا اس کے اثر و رسوخ میں ہیں، تو پھر تو یہ تمام چیزیں جس کا آپ نے ذکر کیا، جن میں سے چند ایک ہم نے لی ہیں، وہ کارگر نہیں ہوگی جی، اس کو کوئی رجسٹر نہیں کرے گا۔ آپ کو یہ ماننے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے، اور ایسی حقیقت جو آپ کے نظریے سے مختلف ہو، بڑا دل چاہیے، کھلے کان چاہیے، کھلی آنکھیں چاہیے۔ تو جب مہریں لگ جاتی ہیں اور جو مفادات ہیں وہ ذات کے گرد گھومنے لگ جاتے ہیں، تو یہ تمام کنسیڈریشن جو ہیں وہ سامنے نہیں رہتی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو چیٹر ہے، آپ اس کو اب روک نہیں سکتے ہیں، وہ کوئی ایک بندہ نہیں کر رہا نا۔ انفیکٹ جن کا کام ہے تجزیہ کرنا، وہ تو بالکل ہی بیٹھ ہی گئے ہیں، تھوڑی بہت بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو بالکل ہی آپ پبلک کے اندر جا کے بات سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امیج کس بری طریقے سے متاثر ہوا ہے، اور اس امیج کا تعلق آپ کے اصل کام سے نہیں ہے، اس امیج کا تعلق سیاست سے ہے۔ تو سیاست سے اگر دور رہیں گے تو ظاہر ہے یہ جو ایک چیٹر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا یا کم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ گھسے رہیں گے بیچ میں تو ظاہر ہے یہ چیٹر بھی جاری رہے گا، اور امیج کے لیے لانگ ٹرم بہت بڑی اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ طلعت بھائی، میں شاہد بول رہا ہوں پشاور سے۔ پاکستان میں گزشتہ 10 سال جو سیاسی حکومت کے تھے، انہوں نے اپنے تئیں کوشش کر کے پاکستان کو کسی حد تک بہتر بنایا، کیونکہ جنرل مشرف کے دور میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی اور بم دھماکے جس طرح کے تھے، اور پاکستان کی جو صورت بنی ہوئی تھی، ہم پشاور کے رہنے والے تو صبح نکلتے تھے اور یہ امید نہیں ہوتی تھی کہ واپس ہم اسی وجود کے ساتھ سالم گھر پہنچیں گے یا کسی شاپروں میں پہنچیں گے۔ اب یہ جو ہائیبرڈ حکومت بنی ہے، اور ابھی جو طالبان کا افغانستان میں جو ان کا غلبہ آ رہا ہے، تو اس کی جو لہر ہے پاکستان کو بھی متاثر کرے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ باقی ساری چیزیں تباہی کی تو آ گئی ہیں، جیسے کہ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور ناانصافی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی دہشت گردی کی داغ بیل بھی پڑ گئی ہے۔ تو کیا چاہتی ہے ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں؟ مجھے خوشی ہوگی آپ اپنا تبصرہ دیں۔ تھینک یو جی۔ بدقسمتی سے دہشت گردی کی جو لہر ہے جی، وہ واپس آ گئی ہے، اور آپ کو آئے دن جو ہیں پولیس والوں کے اوپر حملوں کی خبریں آتی ہیں، ان کی شہادتیں ہیں۔ چونکہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں تو میڈیا اس کو اکا دکا واقعات کے طور پر لے کر اگنور کر دیتا ہے۔ جس بیلٹ کا آپ نے ذکر کیا، ہم نے اس کو بدترین دہشت گردی کے اندر بڑا قریب سے کور کیا۔ آج کل بھی میں بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ دے رہا ہوں، معلومات کے حصول کے لیے، لوگوں سے بات چیت کے لیے۔ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو آپ کے کنسرنز ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ کیمپین ہے جو پاکستان کے طویل ترین بارڈر دونوں سائڈ کے اوپر وہاں سے پاکستان کے اندر آ رہی ہے، اور پاکستان کے اندر بیٹھے لوگ بھی اس کو فنڈ اور اسپانسر کر رہے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جب ہم نے یہ کام کیا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کا، تو اس وقت دنیا ہمارے ساتھ تھی۔ جنرل پرویز مشرف اور جنرل کیانی کے دور میں اور راحیل شریف کے دور تک امریکی ہمارے بالکل ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کی فنڈنگ ہمیں اویلیبل تھی، ان کا اسپائی نیٹ ورک، انفارمیشن نیٹ ورک اویلیبل تھا۔ وہ اپنے بھی کام کر رہے تھے، لیکن یہ جو سانجھا کام ہے
وہ چلا رہے تھے، جس سے بڑی مدد ملتی تھی. بین الاقوامی طور پر ہم FATF جیسے گرداب میں نہیں پھنسے ہوئے تھے. اب حالات بالکل مختلف ہیں. اب جو چیلنج آ رہا ہے وہ بدترین چیلنجز کی بھی آپ سمجھیں سخت ترین قسم ہے، اور ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. تو اگر آپ صرف اخبارات میں پولیس پر ہونے والے حملوں کو دیکھ لیں، FC پر ہونے والے حملوں کو دیکھ لیں، پولیو ٹیمز پر ہونے والے حملوں کو دیکھ لیں، اور دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ چائنیز پر ہونے والے حملوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، اور جو نمبرز ہیں وہ سٹارٹلنگ نمبرز ہیں. مطلب دو مہینے کے اندر 100 بندے تو ویسے ہی مارے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، یہ ہمارے اپنے فوجی ہیں، پولیس والے ہیں، ورکرز ہیں. اور جو بڑا واقعہ وہ نہیں کرتے، کوئی بہت بڑا دھماکہ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے نظروں سے اوجھل رہتے ہیں. لیکن بہت بڑا چیلنج ہے، بار بار دہرانے والی بات ہے. اگر گھر کو آپ نے سیدھا نہیں کیا تو اس چیلنج سے نہیں نپٹ پائیں گے آپ. نبیل گبول کے بعد مادان سے PTI کے ایک اور MNA مجاہد خان نے یہ کہا ہے کہ جب فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوں گے تو فتح صرف عمران خان ہی کی ہوگی. کیا ملک کی سلامتی اس طرح کی صورتحال کی متحمل ہو سکتی ہے؟ مہربانی کر کے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی کھلم کھلا بات کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے انتخابات بھی ہوئے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. سیالکوٹ کے اندر ہوئے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، لیکن جو سپورٹ سٹرکچر ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اور حیرانی کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات سے پہلے ایک بڑے اہم نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی یہ نہ کہے آئندہ انتخابات جب ہوں کہ اس میں ہم نے کوئی ڈنڈی ماری ہے یا ہمارا کوئی ہاتھ ہے. ہم تو پولنگ سٹیشنز کے باہر بھی نہیں کھڑا ہونا چاہتے، ہم ایسے انتخابات چاہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو پتہ اب چل رہا ہوگا کہ مشینوں کے اوپر کیوں ایمفسس ہے. مشینیں ایک اور ڈرامہ ہے ویسے ریگنگ کے لیے. تو ہمیں یہ بتا رہے تھے، تو میں نے یہی آگے سے گزارش کیجیے کہ بات یہ ہے کہ ایک تو تاریخ ہے پوری کی پوری، اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ جی اچھا اب 2023 میں جو انتخاب ہوگا وہ اس کے اندر 2018 کی بات نہ کریں. یہ ایسے نہیں ہوگا. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا یہ کہ اس وقت تک جتنے انتخابات ہوں گے اس وقت تک AJK کا انتخاب نہیں ہوا. اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ پھر ڈیفائن کرے گا کہ 2023 میں لوگ کتنے نیوٹرل انداز سے آپ کو دیکھتے ہیں. تو وہ بات آئی گئی ہوگی. واقعتاً جب نیوٹرل اداروں جن کو نیوٹرل ہونا چاہیے ان کے بارے میں تصور ہو کہ مکمل طور پر باعث ہو چکے ہیں، تو جو لوگوں کا غصہ ہے اور پولیٹیکل اینگر ہے وہ ایک خطرناک شیپ لے سکتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پر تشویش سب کو ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ان کو ہونی چاہیے جو اس کا ہدف بن رہے ہیں.